بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں۔ جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔